مفتی صاحب تشریف لائے ہیں، چشتی صاحب. السلام علیکم چشتی صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، ٹھیک ہے آپ؟ مولا کا کرم، اللہ تعالیٰ کا احسان. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ پاک کا کرم ہے جی ہم آپ کی خدمت میں ہیں. بہت ٹھیک ہے. شکریہ آپ کے کال کرنے کا اور تشریف لانے کا. انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے، سیکھیں گے. بسم اللہ کریں. جی میں ابتداً جو چند باتیں عرض کروں گا. ایک تو اس حوالے سے کہ آپ نے یہ چند میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، ان میں دو بات آپ نے بہت اچھی کی ہے، تو وہ دو اچھی باتیں جو ہیں میں دہراؤں گا تاکہ ریکارڈ میں بھی آ جائیں اور وہ باقی سننے والے جو ہیں ان تک بھی پہنچ جائے. سب سے پہلی بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ جو مجھے اچھی لگی وہ یہ ہے کہ احسن النقوی صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہوئی ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان میں اور انڈیا میں شیعہ جو کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، اس پر آپ نے کہا تھا کہ یہ پاکستان اور انڈیا کے مولویوں کا بنایا ہوا کلمہ ہے. تو چونکہ پاکستان میں چونکہ بہت زیادہ اس کے اوپر مناظرے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اور شیعہ حضرات جو ہیں وہ کلمہ اسلام کو دھورا سمجھتے ہیں، علی ولی اللہ جو نہیں پڑھتے تو اس کو بڑا لعن طعن کرتے سمجھتے ہیں. تو یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے. اس پر مزید اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. تو آپ نے شاید پوری بات نہیں سنی، اچھی طرح سے سنی نہیں. وہ ایک خاص الفاظ کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں پاکستان میں، وہ یہ ہے: لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وخلیفتہ بلا فصل. علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل صلی اللہ علیہ وآلہ. ان الفاظ کے ساتھ ہم نے عرض کیا یہ جو الفاظ جی ہیں، یہ الفاظ یہ اس صیغے کے ساتھ، ان ورڈنگ کے ساتھ، تو آپ نے یہ اس طرح دیکھیں، اس طرح ہماری روایات میں نہیں ہے، لیکن یہ سب فقرے مختلف جگہوں پر بہت زیادہ ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام ولی اللہ ہیں، وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کی خلافت بلا فصل ہے. شیعت کا اساس یہی ہے، اور یہ تو الا ماشاءاللہ شیعہ کتب اس احادیث سے بری ہیں. اور میں آپ کی خدمت میں یہ جملہ بھی عرض کروں کہ جو کلمہ ہے، لفظ کلمہ، ہم کہتے ہیں شیعوں کا کلمہ کیا، آپ کا کلمہ کیا ہے، یہ لفظ کلمہ یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے. یہ کلمہ کوئی چیز ہو. شرعی جو اصطلاح ہے شہادتین، ٹھیک ہے نا. شہادتین اگر کوئی پڑھتا ہے، شہادتان جو پڑھتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ پھر اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہو جس سے اس کا کفر لازم ہے. تو پھر یہ کلمہ جو ہم کلمہ کہتے ہیں نا، کلمہ یہ کوئی شرعی اصطلاح نہیں ہے، یہ بعد میں بنی ہے. لفظ کلمہ پڑھنے سے کوئی مسلمان بنتا ہے نہیں، شہادتین پڑھنے سے لوگ مسلمان بنتے. اب مذہب شیعہ کے لیے کس شہادت کی ضرورت ہے؟ مذہب شیعہ کے لیے صرف امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کافی نہیں. اگر کوئی شیعہ مولوی آپ کو یہ کہے نا، یا کوئی شیعہ نوجوان آپ کو کہہ دے کہ بھئی اگر آپ یہ کہہ دیں، اس پہ شہادت دیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخلیفتہ بلا فصل صلوات اللہ علیہما، اس سے کوئی شخص اس سے شیعہ بن جاتا ہے. تو یہ بالکل اس کی بیوقوفی ہے، اس کی نادانی ہے. شیعہ ہونے کے لیے 12 اماموں کا امامت ضروری ہے، ان کا ماننا، اس پہ شہادت دینا. اگر کوئی ایک امام کو نہیں مانتا تو وہ ایسا ہے کہ جس نے خاتم الانبیاء کا انکار کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس مسئلے پر ہمارے پاس احادیث روایات بہت ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اب کامل بات جو ہے وہ یہ ہے جو میں نے عرض کیا کلمے کے متعلق، یہ کچھ کامل تر ہے آپ کے فرمائشات سے. جی جناب فرمائیے. چلو یہ بات کلیئر ہو گئی. ویسے جو الفاظ تھے آپ کے وہ یہ تھے کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کے مولویوں کو گڑھا ہوا ہے جو اضافی ہے، باقی کتابوں میں جو 12 کی متعلق آپ نے کہا وہ تو میں نے سنا ہے.